أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللہ لا يحب الظالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریات ہے۔ جب آپ نے دین کی طرف دعوت دینا شروع کیا، تقریباً 30 سال کی عمر تھی، نبوت ملی اس وقت، اور والدہ بھی حیات تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ یہودیوں نے جو آپ کے دشمن تھے، اس زمانے کی حکومت کو یہ کمپلین کی کہ یہ آدمی ہمارے دین کو چینج کرنا چاہتا ہے اور کتاب کو بدلنا چاہتا ہے، تورات کو، اس پہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ تفسیر ماجدی کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس وقت جو حکومت روما کی تھی، اس میں یہودیوں کو ایک بہت بڑا پاور حاصل تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو کارروائی کروائی، اس کے اندر ان کا عقیدہ یہ ہے یہودیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور دفن کر دیا گیا، بعد میں وہ زندہ نہیں ہوئے۔ یہ دنیا میں صرف یہود قوم ایسی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا ہے، البتہ معاملہ ان کے سامنے مشتبہ کر دیا گیا۔ ان آیتوں سے ان کی اس بلیو کو رد کیا جاتا ہے کہ قرآن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے اس عقیدے کو۔ اس کے مقابلے میں جو کرسچن ہے، جو نصارہ کہلاتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، مگر دوبارہ زندہ کر کے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید کی اس آیت نے جو ابھی پڑھی گئی، اس نے ان کے اس عقیدے کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکر کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ان کو اپنا کر لینے دو، ان کو جو کرنا ہے وہ تمہارے یہاں ان کا ہاتھ نہیں لگ سکے گا۔
ان کے ہاتھوں تم کو قتل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ ان کا تو ماننا یہ بھی ہے کہ جو کچھ کرنا ہو کرتے رہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، انہوں نے ہمارے سارے گناہوں کی سزا بھگت لی۔ ان کا یہ ماننا ہے جو کرنا ہو کرتے رہو۔ یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر پہلے جرم ہوتا ہے پھر سزا ہوتی ہے۔ یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ پہلے سزا ہو گئی بعد میں جرم ہو رہے ہیں۔ بھائی سزا کب طے ہوتی ہے؟ جب جرم وجود میں آتا ہے، اور یہاں تو پہلے ہی سزا ہو گئی۔ خیر، بہت ساری باتیں ہیں۔ ان کا بھی رد کیا گیا۔ وما قتلوہ یقینا، قرآن کہتا ہے کہ ان کو یقین کے ساتھ نہیں قتل کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ مسلمانوں کا ان دونوں عقیدوں کے خلاف آیات و روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نہ ان کو قتل کیا جا سکا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا جا سکا۔ وہ آج آسمان کے اوپر موجود ہیں، اور قرب قیامت میں آسمان سے وہ اتریں گے۔ یہودیوں پر فتح پائیں گے، اور ان کے جو کام ہوں گے وہ کریں گے۔ ابھی اس کے بارے میں روایت بعد میں پیش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ثابت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر واضح طور پر فرما دیا ہے کہ نہ قتل کیے گئے، نہ سولی پہ چڑھا دیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا دیا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہی نہیں۔ جس کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہو، اور ایک فرشتے کے پھونکنے سے، جس کا نام روح القدس فرشتہ جو ہے، جبریل امین، جس میں اللہ نے ایسی صفات پیدا کی، اس کی پھونک سے پیدا ہوئے، اگر ان کی پھونک میں اللہ نے وہ تاثیر اور وہ طاقت رکھ دی ہو کہ وہ پھونک کے ذریعے اڑے، جس کو اللہ نے وہ تاثیر دی ہو کہ پھونک مارے اور پرندہ اڑتا ہو جائے، اللہ نے جس کو یہ تاثیر دی ہو کہ ایسی لا علاج بیماری کو وہ شفا میں تبدیل کر دے اللہ کے حکم سے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے جن کو دی ہو، تو اس میں کیا مشکل ہی ہے کہ وہ زندہ آسمان کے اوپر اڑ کے جاوے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ خیر، ان آیات میں سے پہلی آیت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے 5 نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کی ہے اس کو بیان کر دیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے وفات دوں گا، میں وفات دوں گا، کسی کا بس نہیں چلے گا تجھے مارنے کا، موت دوں گا تو میں دوں گا۔ ایک ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ دوسری نعمت۔ اور میں تجھے پاک کر دوں گا کافروں سے، اس الزام سے جو یہ کافر لوگ لگاتے ہیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اور ان لوگوں کو جو تیرا اتباع کریں گے میں بناؤں گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت تک. جو تیرا اتباع کریں گے وہ اونچے رہیں گے کافروں سے قیامت تک. جو تیرا انکار کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیشہ غالب رہیں گے قیامت تک. یہ چوتھی بات ہو گئی. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یہ پانچویں چیز ہو گئی. تو پہلی چیز یہ بتائی کہ میں وفات دینے والا. کب دیں گے؟ یہاں مراد قیامت کے قریب قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت کی بات ہے. دوسرے نمبر کی جو نعمت ہے وہ یہ کہ میں تم کو اپنی طرف اٹھانے والا. تو سوال یہ ہے کہ موت تو بعد میں آئے گی، اٹھانا پہلے پایا جائے گا. تو پہلے موت کو کیوں بیان کیا اور اٹھائے جانے کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے اٹھائے گئے پھر آئیں گے پھر اللہ موت دے گا. اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ دیکھو یہ تقدیم و تاخیر، جو چیز مقدم رکھنا تھا اس کو مؤخر کیا، جس کو مؤخر رکھنا تھا اس کو مقدم کیا. کبھی کبھی اس طرح کیا جاتا ہے تاکہ اس واقعے کی گمبھیرتا کو بتلایا جائے کہ یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی جو وفات بھی ہوگی وہ ایک عجیب شان کی. آدمی پیدا ہوا 33 سال 33 ایئرس دنیا میں رہا، نبوت کے 3 سال ہوئے تھے اور اٹھا لیے گئے، اور اس کے بعد وہ آسمان پہ زندہ ہیں. کئی ہزار سال کے بعد پھر دنیا میں آئیں گے، کئی 100 سال کے بعد. 2000 تک ایسے ہو ہی جائیں گے، ہو ہی گئے. پھر آپ کی موت ہوگی، شادی بھی کریں گے، بچہ بھی ہوگا، عرب میں شادی کریں گے، روایات میں ہے. تو یہ اس واقعے کے عجیب ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو چیز مقدم رکھنی تھی اس کو مؤخر کر دیا اور جو مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کر دیا. تو وفات کا جو وعدہ کیا ہے اللہ نے 5 وعدے کیے، ان میں سے پہلا وعدہ قرب قیامت پہ ہوگا. ایک دوسرا وعدہ ورافعک الی، اور میں تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا. دیکھو کبھی کبھی اٹھانے کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی عزت بڑھا دوں گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے درجات کے اعتبار سے. تو یہاں پہ اٹھانے کا مطلب شخصیت کو اٹھانا نہیں ہے، ان کی عزت کو بڑھانا ہے. لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی طرف اٹھاؤں گا. ورافعک الی، میری طرف میں اٹھاؤں گا. اور یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ کسی چیز کو پوری کھینچ کے اپنی طرف لے جایا جائے. یہاں پر رافعک الی کا مطلب کوئی جگہ بتلانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے تو اپنی طرف بلا رہا ہے، جگہ نہیں. اللہ کی حکومت آسمان میں بھی ہے اور ایک بہت بڑا نظام آسمانوں کے اوپر بھی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے ورافعک الی. تو یہ تو ہوا. کب ہوا؟ جب یہ لوگ مارنے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو مارنے کے لیے گیا تھا اسی آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا. عیسیٰ علیہ السلام اوپر لے جائے گئے. اس آدمی کو سوچا کہ یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے مار ڈالا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ یہ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گیا. یہ معاملہ گدمد کر دیا گیا، سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہوا. اسی وجہ سے دونوں گوٹھے کھا گئے. یہودی سوچ رہے کہ ہم نے مار ڈالا،
اور کرسچن کہہ رہے ہیں کہ مارا تو گیا لیکن پھر وہ آدمی کہاں گیا. اس معاملے نے ان لوگوں کو شبے میں ڈال دیا. اچھا وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تم کو پاک کرنے والا ہوں کافروں کی تہمتوں سے. کافروں نے جو تہمت لگائی تھی حضرت مریم علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور کچھ کرسچنوں نے بھی کہیں بیٹا کہہ دیا، کہیں خدا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا. کافروں کے الزام اور ان تہمتوں سے پاک کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دیا. کیسے کیا؟ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر قرآن مجید کی جو آیتیں سنائی، آپ پر نازل ہوئی، ان آیتوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے. وہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہے، سورت مریم. وہ پورا اس میں لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کو کیا کھانے کو کہا گیا، کیا پینے کو کہا گیا، سب باتیں ہیں سورہ مریم کے اندر. تو یہ وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا کیا گیا کہ آپ نے جو بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی وہ جوں کی توں بیان کر دی. اسی لیے میرے عزیزو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں دیکھتے نہیں ہیں، ورنہ جب حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے پاس جا کر جو کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف کمپلین کی تھی اور اس بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، قرآن کی آیتیں جب سنائی گئی تو وہ رو پڑا، کہا کہ ہم یہی مانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو قرآن نے کلین چیٹ دی ہے کہ ریئلٹی کیا ہے اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ وعدہ پورا کیا گیا. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جو تمہارا اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے تمہارا اتباع کیا ہے. کیا بنائیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ میں رکھوں گا ان لوگوں کو جو تمہارا اتباع کریں فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر قیامت تک. سمجھ لو اس بات کو. عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے کو یہ بشارت اور یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ کافروں کے اوپر رہیں گے. اب یہاں میں سمجھنا ہے کہ اتباع کرنے والے سے کون سے لوگ مراد ہیں. چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حواری ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ جنہوں نے مدد کی تھی، اور بنی اسرائیل میں سے جو بھی آپ کے دین پر ایمان لایا. اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس میں داخل ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں ان کے زمانے تک. جو بنیادی باتیں تھیں وہ تو ہمارے دین میں بھی وہی ہے. قرآن، اللہ ایک ہے، نبی، آخرت، یہ ساری باتوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم بھی اس کے اندر داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ جو تیرا اتباع کرے گا اس کو میں سربلند رکھوں گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تیرا انکار کیا، جو تجھے مانتے نہیں ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد کرسچنوں کو یہودیوں کے اوپر ہمیشہ اللہ رکھے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو انکار کیا، یہودیوں نے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا ہے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک یہودیوں کا غلبہ کبھی کرسچنوں پر نہیں ہوا ہے.
بلکہ مسلمان بھی اور کرسچن آج تک ان کے مقابلے میں غالب رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی کہیں بھی حکومت نہیں رہی۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پھر یہاں اسرائیل کی ان کی جو حکومت ہے تو وہ کوئی ایک حکومت، کیسی حکومت کہ جو بھائی کہہ کر مانگی گئی تھی کہ تھوڑی سی جگہ دے دو۔ فلسطینیوں نے اس وقت اپنی جگہ تھوڑی سی بڑی گراں قدر قیمت میں اس کو دیا تھا، پھیلتے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی مستقل حکومت نہیں، بلکہ رشیا ہے، امریکہ ہے، یوروپ ہے، یہ اگر ہاتھ ہٹا دے تو اس کا وجود نہیں رہے گا۔ ان کا جو وجود ہے ان کا مرہون منت ہے، ان لوگوں کی طفیل میں ان کو ملا ہے یہ حصہ۔ انہوں نے ہی ان عربوں کو کہا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو چھوٹی سی تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دو، تو دی گئی تھی۔ باقی یہ جو کچھ بھی ہے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں کرسچنوں کی اور مسلمانوں کی ہیں، تقریباً 60 کنٹریز ایسی ہے یا اس سے زیادہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ مسلمانوں کی، میں اسلامی حکومت نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کی حکومت کہہ رہا ہوں۔ مسلمان وہاں کے سربراہ ہے، تقریباً 60 سے زیادہ ہے، اور دوسری بہت سارے کرسچنوں کی بھی زیادہ ہے، اس کا امکان ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو اتباع کیا ہے جنہوں نے، اس میں امت مسلمہ تو داخل ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی ہم نبی مانتے ہیں، اور کسی ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک میں ان لوگوں کو سر بلند رکھوں گا۔ اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرما دے، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کیا بات حق تھی اور کیا غلط تھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اوپر رکھا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے معراج کے واقعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دوسرے آسمان پہ دیکھا معراج کے اندر۔ پہلے پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یونس علیہ السلام، اور چوتھے پہ ادریس علیہ السلام۔ اس طرح سے ساتوں آسمان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے ساتویں پہ۔ یہ اعیاہم ایک لفظ بنایا ہے عربی کے اندر، اس کی ترتیب اعیاہم سے الف عین یا خیر۔ اب وہ روایت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان ابن مریم ایک حکم انصاف کرنے والا بنا کر اترے، یعنی ایسے ہوں گے جو فیصلہ بھی کریں گے اور انصاف کریں گے۔ دوسرا کیا کریں گے؟ یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، جو ٹیکس لگایا ہوگا وہ ٹیکس کو معاف کرا دیں گے، وہ ٹیکس ویضع الجزیہ، جزیہ رکھیں گے، اور یفیض المال، اور مال بہے گا، مال بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو قبول کرے، اتنا مال ہوگا کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔
ایک سجدہ کرنا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لے کر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ایمان لائے گا۔ دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ کیف انتم، تم کیسے ہوں گے جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن امام کون ہوگا؟ مہدی علیہ السلام تم میں سے ہوگا، اس امت میں سے ہوگا۔ ایک اور روایت ہے وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاسَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، کہا کہ اونٹوں کی جماعت کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس کو لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وَلَيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، لوگوں کے دلوں سے کینہ چلا جائے گا، حسد نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا، اور لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا کہ بھئی لے لو لے لو، کوئی قبول کرے گا نہیں کہ نہیں بھائی۔ دوسری ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف رہے گا تو اسلام رہے گا، اور دجال کو بھی ختم فرمائیں گے۔ زمین کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال رہیں گے، بعض روایت میں 45 سال کا بھی، 45 ایئرس کا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیں گے اور مسلمان ان کی نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھو اس امت کی ایک خوبی کی بات یہ بھی ہے کہ جو نبی پہلے گزرے ان کے جنازے کی نماز یہ امت پڑھے گی۔ کہتے ہیں نا اس امت کے اندر تو خیر ہی خیر ہے، آگے بھی دیکھو، بیچ میں بھی دیکھو، آخر میں بھی دیکھو، خیر ہے۔ ایک اور روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے، پھر شادی کریں گے اور ان کو بچہ بھی ہوگا، اور 45 ایئرس وہ رکیں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا، ان کو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا، پھر جب قیامت ہوگی تو پھر میں کھڑا ہوں گا اور عیسیٰ بن مریم بھی کھڑے ہوں گے ایک ہی قبر سے، ہمارے میں ابو بکر و عمر کے بیچ میں ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہا کہ یہ دونوں کے درمیان میں رہوں گا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق کے اوپر قتال کرتی رہے گی، وہ غالب رہے گی قیامت تک۔ فرمایا کہ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا امیر کہے گا تعال صلی لنا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھا دو، وقال لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ تعالی هذه الامہ، کہا کہ نہیں تم سب امیر ہو ایک دوسرے کے، اللہ نے اس امت کو ایک اعزاز دیا ہے، اس اعزاز کی وجہ سے اس امت کا آدمی نماز پڑھائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین کے اوپر تشریف لانا طے ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے یہ سوچتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ یہ قرآن مجید میں جتنی تفصیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہے، یہاں تک کہ دیکھو آپ تو پڑھتے آ رہے ہیں، تفسیر سنتے آ رہے ہیں، آپ کی نانی کا تذکرہ بھی آیا، آپ کی امی کا بھی تذکرہ آیا، ان کے منت ماننے کا، منت کے پورا کرنے کا، اسی طرح سے ان کی والدہ کے بچپن کا تذکرہ، ان کے کھانے پینے کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ماں کی پیٹ کے اندر آنا، ولادت کا واقعہ، ولادت کے بعد ان کی والدہ کو کیا کھانے کا حکم دیا، کیا پینے کا، پھر بچے کو خاندان میں لانا، اسی طرح سے لوگوں کا طعن و تشنیع کرنا، بچے کا اپنے گہوارے کے اندر باتیں کرنا، اور جوان ہونا، دعوت دینا، یہ ساری باتیں
قرآن مجید میں بیان کی. آخر کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ قیامت تک میں جتنے بھی مراحل آنے والے ہیں، جتنے نالائق سے نالائق لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی نے ان کے صفات بھی بیان کر دیے، بعضوں کے نام بھی بیان کر دیے. جن میں سب سے بڑا نکما نالائق ہوگا وہ دجال ہوگا. اور اس طرف جتنے نیک لوگ ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی صفات کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر یہ اس صفت کا آدمی ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا. بعضوں کے نام بیان کی. ان میں سب سے بڑے ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، جیسے کہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اس امت میں آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے معاملے بیان کر دیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں اور اگر آج وہ زمین کے اوپر اتر آئیں تب بھی ہمیں ان کو نبی ماننا پڑے گا کہ وہ نبی ہے. وہ سسپینڈ شدہ نبی نہیں ہے، وہ سسپینڈ نہیں کیے گئے، معزول نہیں کیے گئے. میں نے بارہا ایک بات سنائی مثال کے طور پر کہ ہمارے بینی مراما جو ہمارے پرائم منسٹر ہے، اگر آج یہاں سے وہ نیوزی لینڈ جاتے تب بھی وہاں یہی کہا جائے گا کہ پرائم منسٹر آف فیجی ہے. تو وہاں وہ بھی پرائم منسٹر تو ہے لیکن وہاں ان کو یہاں کے رول فالو نہیں کرنا ہے، وہاں کے رول ان کو فالو کرنا پڑے گا جو نیوزی لینڈ کے. لیکن ان کا جو پرائم منسٹر کا جو پد ہے، جو مقام ہے، وہ وہاں پر بھی باقی ہے. ان کو نہیں کہیں گے کہ ان کو ختم نکل دیا، نہیں، وہ ہے لیکن وہ فالو کر. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نبی ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. وہ اس حیثیت سے کام کریں گے اس امت کے اندر. تو امت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے تاکہ امت کو پہچاننے میں اس لیے حضور نے بیان کیا کہ امت کو پہچاننے میں کوئی اشکال نہ ہو. اگر کوئی بات کھلی نہ ہوتی اس طرح کی تو پھر کیا ہوتا؟ اعتراض ہوتا کہ پتہ نہیں یہ عیسیٰ ہے بھی کہ نہیں. یہاں تک تذکرہ آیا کہ بصرہ کی مسجد کے اندر تشریف لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیڑھی رکھی جائے گی اور مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے. ساری باتیں ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی غسل کر کے اترے ہیں، پانی ٹپکتا ہوگا. یہ ساری علامتیں اور ساری باتوں کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا تاکہ جب وہ تشریف لائیں تو کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہ رہے. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار آج جیسے کفر ہے، کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا وہ کافر ہے، ایسے اس زمانے میں بھی کوئی یوں کہے گا کہ میں نہیں مانتا وہ کافر ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو واقعہ پیش آنے والا ہے وہ تو قیامت سے قریب آئے گا. تو آخر زمانے میں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، جیسے مرزا غلام قادیانی نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں. سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ بھائی اس طرح سے نبی آئیں گے. یہ کہنے لگا کہ وہ احمد میں ہی ہوں. کوئی نبی آنے والا نہیں حضور کے بعد. تو اب کیا ہوگا؟ لمبے زمانے کی وجہ سے کوئی بھی کہنے لگتا ہے، تو ایسی بھی ہے کہ میں مہدی ہوں. ارے بھائی مہدی خود تھوڑی کہے گا کہ میں مہدی ہوں، لوگ کہیں گے ان سے. آج اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے کہ میں نبی ہوں، فلاں نبی. ارے کیسی بات؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا، بات ختم. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت فرمائی، دجال کے بارے میں بھی اتنا کھل کر بتلا دیا تاکہ لوگ اس کے فتنے سے آگاہ رہیں. یہ اللہ کے نبی نے بہت بڑا احسان کیا. خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے. وہ تشریف لائیں گے اس دنیا کے اندر اور ایسا سما ہو جائے گا دنیا کا کہ سکون ہی سکون ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا اور
کرسچن ہے جتنے وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور یہودیوں کا وہ حال ہوگا کہ کچھ درخت بتائیں گے کہ ھذا یہودی ورائی اقتلہ، درخت بولے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے، اس کو قتل کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ببول کا درخت ہوگا جو بولے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہے۔ خیر، وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقائد کے ساتھ قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ ہی موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔